آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک طاقتور حکمران اپنے زمانے کے ایک نامور عالم دین کو اپنی حکومت کا چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے عالم دین نے انکار کر دیا، جس پر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس عالم دین کا نام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں جیل بھجوانے والے حکمران کا نام ابو جعفر عبداللہ بن محمد منصور، جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا۔ امام ابو حنیفہ حکمران وقت کے دربار سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب منصور نے انہیں چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر خلیفہ طیش میں آ گیا، کیونکہ اس زمانے میں چیف جسٹس کی حیثیت خلیفہ کے نائب کی تھی۔ خلیفہ نے گستاخ لہجے میں کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ نے خلیفہ سے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر واقعی میں اس عہدے کے قابل نہیں۔ اس جواب کے بعد امام ابو حنیفہ کو جیل بھیج دیا گیا اور ان کے ایک شاگرد ابو یوسف کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ جیل میں امام ابو حنیفہ پر تشدد کیا جاتا تھا تاکہ وہ خلیفہ کا حکم مان لے، لیکن انہوں نے وقت کے حکمران کی خواہش کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور پھر جیل سے ہی ان کا جنازہ اٹھا۔ بغداد میں ان کے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ منصور نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کیا اور انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ بعض روایت کے مطابق منصور کے حکم پر امام جعفر صادق کو زہر دے دیا گیا تھا۔ اسی دور میں ایک اور عالم دین امام مالک بن انس نے بھی خلیفہ منصور کے جبر کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ جب گورنر مدینہ نے حکم دیا کہ خلیفہ کی اطاعت کا حلف لینا سب پر واجب ہے، تو امام مالک نے فتویٰ دیا کہ زبردستی خلیفہ کی اطاعت پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ یہ فتویٰ امام مالک کا جرم بن گیا، لہذا انہیں گرفتار کر کے مدینہ میں سرِ عام کوڑے مارے گئے۔ جس دور میں امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق اور امام مالک ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ رہے تھے، تو اسی دور میں ایسے علماء بھی تھے جو اپنی خوشمد کے باعث خلیفہ کے منظور نظر بن گئے۔ حکمران وقت کی خوشمد کرنے والے درباری علماء کو آج کوئی نہیں جانتا۔ آج اگر کسی کا نام زندہ ہے تو جابر حکمران کے سامنے انکار کی پاداش میں جیل جانے اور کوڑے کھانے والے علماء کا نام زندہ ہے۔ ان علماء حق کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں امام احمد بن حنبل بھی شامل تھے۔